قیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا، اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے۔